Assalamu alaikum. My name is Saqib Hussain Abid and I am Human Resources Manager and Consultant एक रियल एस्टेट कंपनी है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसके अंदर। तो आज मैं बैठा बैठा कुछ सोच रहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो ये सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या इसके बारे में जो लोग सर्चिंग करते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का सामना हो रहा था उन लोगों को कि उनको सर्च करने में मुश्किल हो रही थी, चीज़ को समझने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि आप एक टॉपिक लिया कीजिए, उसके ऊपर आप वीडियो बनाया करें। तो इंशाल्लाह आज से आपके साथ वीडियो बनाया करेंगे और एक रोज़ाना का टॉपिक या 2 दिन छोड़ के जैसे भी एक स्केड्यूल हम बना लेंगे अपना, उस लिहाज से वीडियो बनाते जाएंगे। और एक सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। कुछ लोग आप मुझसे सीखिएगा, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ें बताता जाऊं कि वीडियो बनाते रहेंगे, जैसा कि मैंने मेंशन भी कर दिया स्लाइड के अंदर। वीडियो बनाते जाएंगे ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे, वो टॉपिक आप मुझे एक नीचे नीचे कमेंट के अंदर लिस्टिंग देंगे, उनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा, या बारी बारी जैसे जैसे स्केड्यूल बनता जाएगा उसके लिहाज से मैं सर्च करता जाऊँगा, आपके लिए वीडियोस बनाता जाऊँगा, उस टॉपिक को इन्हांस करके आपके सामने रख सकूँ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत परेशानी का सामना है कि उनको चीज़ें समझ आती हैं तो समराइज़ करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली समझ नहीं आती। उस लिहाज से आज से आपने रट्टा लगाना छोड़ देना है चीज़ को। आज से मेरे साथ आपने समझ के पढ़ना है, बल्कि सीखना है आपने। रट्टा लगाना आपने छोड़ देना है। तो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, और इन फ्यूचर आप एक अच्छे मैनेजर बन सके। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन तक ये सोर्स ना पहुंच सके उन तक भी पहुंचे, उनका भी भला हो जाए और उनके साथ साथ आपका भी भला हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, उनके बारे में हम स्टार्ट से इस कोर्स के बारे में स्टार्टअप लेंगे। सबसे पहला है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मतलब कि इसकी हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, इसको क्या क्या मुश्किलात का सामना था, वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाट वाज द नीड टू स्टार्ट द HR डिपार्टमेंट। जब एक ख़ास किस्म की चीज़ें चल रही थी तो HR डिपार्टमेंट क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी HR डिपार्टमेंट को लाने की। ओके, फिर आपके बारे में आपके सामने डेफिनेशन रखूँगा, HRM होता क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल एंड HR क्या होता है, HR के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है HR की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ख़ास किस्म के नॉर्म्स एंड कल्चर कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ें। और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ कैसे की जाती है, डिक्रीज़ कैसे की जाती है, और स्टेबल कैसे रखी जा सकती है। और एंड पर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट लेबर कॉस्ट क्या होती है। मतलब कि एक वीक में या एक एम्प्लॉय पर कितनी यूनिट कॉस्ट लग रही है, जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड के मुतालिक बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, क्यों लाया गया, आया कब, और अभी इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1850s में, एज मैंशनड इन द स्लाइड,
1850 سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ، یہ ورڈ ہیومن ریسورسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ بالکل یہاں پر یوز ہی نہیں ہوتا تھا. پوری زمین کے اوپر جہاں مرضی آپ دیکھ لیں وہاں کے اوپر ہیومن ریسورسز کا لفظ ہی نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس کے بعد یہ ورڈ آنا شروع ہوا، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ بھی کوئی چیز ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ ہے، اسے بھی آگے لایا جائے. اچھا 1815 سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، ایک خاص قسم کا اپنا کام کروانے کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے ایک کوئی بندہ ہائر کرتے تھے، اس سے وہ اسپیسیفکلی اپنا کام نکلوایا، وہ اپنے گھر، سی او اپنے گھر. اچھا 1815 میں جب ایک چیزوں کو ویل پراپرڈ مینج طریقے سے بنانا سٹارٹ کیا گیا انڈسٹری کے اندر، لیٹس سپوز یہ بنانے کی فیکٹری ہے، ایک پین بنانے کی فیکٹری ہے. جب انہوں نے بتایا کہ ایک جو اس کا انفراسٹرکچر ہے جسے آپ بولو گے کیپ بولو گے، لیٹس سپوز یہ بنانے کا کوئی اور اسمبلی ہوگی، اوپر والا پینٹنگ کرنے کی کوئی اور اسمبلی ہوگی، جو انک بیچ میں فل اپ کرے گا اس کی کوئی اور اسمبلی ہوگی، اور نب بنانے والی اسمبلی کچھ اور ہوگی. ان سب اسمبلیز کو اکٹھا کر کے جوڑنے والی ڈپارٹمنٹ یا کچھ چیزوں کو جوڑنا کہیں اور پہ ہوگا، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا. وہاں پر بہت سارے کانفلکٹس پیدا ہونا شروع ہو گئے امپلائیز اور امپلائر کے اندر. بولا کو چھوڑ جاتا تھا، اس کی پروڈکٹیوٹی کو چھوڑ دی جاتی تھی. اس لحاظ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ویسٹرن یورپ اور یو ایس اے کے اندر. یہ فرسٹ آف آل انٹروڈیوس کروایا گیا ان 1850s جب انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا. اس کے بعد یہ کیا گیا کہ ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جن کا مقصد ہائرنگ، فائرنگ، ریکروٹنگ وغیرہ وغیرہ، ایک چیزوں کو ویل مینج طریقے سے لے کر چلنا، اوپر کا میسج نیچے تک لانا اور نیچے والوں سے کام لینا، یہ تھا جن کا کام بیسیکلی. یہ چیزیں 1950 میں یو ایس اے، یورپ، یو کے وغیرہ وغیرہ میں چلتی رہیں. یہاں پر اس ایریا میں یہاں تک پتہ نہیں تھا. ہمارے ایریاز میں انڈیا پاکستان کے اندر، انڈیا پاکستان میں جب 20th سینچریز میں فرسٹ آف آل انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ 1850 سے پہلے اس کا کوئی بھی ہیومنز کو، اپنے امپلائیز کو ایز اے امپلائی، ایز اپنا ساتھی کوئی بھی ٹریٹ نہیں کرتا تھا. سب کے سب ایز اے سلیو ٹریٹ کرتے تھے، جیسے وہ بیچارہ نوکر ہو، اگر چھٹی کی تو اس کی سیلری کاٹ لی، اپنے روپ کے اندر رکھا، دبا کے رکھا، اس کی جو بھی سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے، اس کو اوپر نہ آنے دیا. یہ سب چیزیں پہلے چل رہی تھی. جو امپلائیز تھے، چلیں امپلائیز کا ورڈ ہی یوز کر لیتے ہیں، امپلائیز تھے، ان کی شکایت آنا شروع ہوگی کہ اپر لیول مینجمنٹ جو ہے، جو ان کی مینجمنٹ ہے، ان کی ٹاپ مینجمنٹ، وہ ان پہ سختی کرتی ہے، ان کی سجیشنز نہیں لیتی، ان کو پیار سے بات نہیں کرتی. اس کے بعد کیا ہوا، ایسے کام چلتا گیا 20ویں صدی کے بعد اور سٹارٹ میں یہ پاکستان انڈیا میں آنا سٹارٹ ہوا. اس کا کانسیپٹ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا. اوکے، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ میں سب سے پہلے ورڈ یوز کیا جاتا تھا، ہیومن کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا تھا، انسان کا ورڈ یوز نہیں کیا جاتا تھا. ان کے لیے ایک خاص ورڈ یوز کیا جاتا تھا پرسونل کا. پرسونل کا مطلب آپ لے لیں، پرسونل آپ کا بیسیکلی امپلائی تھا، جن کو ہیومن کا ورڈ نہیں دیا گیا، ان کو پرسونل کا نام دیا گیا، کام سر انجام دینے والا وغیرہ. اس طرح جب لوگوں کی شکایتیں آنا شروع ہوئیں اور پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ جسے بولا جاتا ہے، اس کے بننے کے بعد لوگوں کو کچھ خیال آنا شروع ہوا، یہ ہمارے سلیوز نہیں ہیں، ہمارا بیسک جو اثاثہ ہے، بیسک ایسٹس ہیں، وہ ہمارے امپلائیز ہیں. یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے. بیسک کیپٹل، اوریجنل کیپٹل کون ہے؟ ہمارے امپلائیز ہیں who are working for us in this organization or in this industry.
اوکے نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. اسی طرح پھر یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا رہتا ہے. اس کے مختلف کام ہیں, آپ کو بتاتا چلوں. ہائرنگ, ریکروٹنگ, مینیجنگ دا اسٹاف, ان کے بارے میں اٹینڈنس لینا, ان کے پراپر مینیج طریقے سے ان سے ورک آؤٹ لینا. سو نیکسٹ سلائیڈ از اوکے. واٹ واز دا نیڈ ٹو اسٹارٹ دا ایچ آر ڈپارٹمنٹ. ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرسنل ٹو ہیومن ریسورسز, ہیومن کا ورڈ یوز کرنا پرسنل کی جگہ پہ انسٹیڈ آف پرسنل. ایک تو یہ ضرورت پیش آئی کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے سلیوز نہیں ہیں, ہمارے نوکر نہیں ہیں, یہ ہماری ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک اثاثہ ہے. امپلائیز ہیں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ چلے گا, امپلائیز ہیں تو ہماری فیکٹریز چلے گی. سی او خود تو کوئی چیز بنا نہیں سکتا, ڈیفینیٹلی سی او خود تو صفائی نہیں کر سکتا, سی او کچھ اپنے کام خود تو نہیں کر سکتا, بل جا کے پے تو نہیں کر سکتا. ہاں سب کچھ کام کر سکتا ہے ورنہ ایک ایک کام کرے گا. ایک ویل مینج ان دا انڈسٹری کام کرنے کے لیے اس کو اپنے باقاعدہ اپر سے لے کر لوور مینجمنٹ تک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں امپلائیز کا نام دیا جاتا ہے. اگر وہ ہی نہیں ہوں گے سو ہاؤ یو ول ارن, ہاؤ یو ول میٹ یور ٹارگیٹ. آپ اپنے گول کو کیسے اچیو کرو گے. سب سے پہلے اچھا پرسنل ٹو مینج ہیومن ریسورسز کا نام کنورٹ کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا, بنایا گیا. اور سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گا مینیجنگ دا ورکرز, جو آپ نے انہیں کام دیا ہوا ہے اپر لیول مینجمنٹ سے لے کر لوور مینجمنٹ سے اور انڈر مینجمنٹ میں اپنے امپلائیز کو کام دیا ہوا کہ آپ کا کام آج کا یہ ہے. وہ ان سے پراپرلی کام لینا, ان کو دیکھنا کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, ان کی اٹینڈنس لینا, آج کون آیا ہے کون نہیں آیا, آج کس نے کتنا کام کیا, ان سے رپورٹ لینا. آپ نے آج کیا کیا, ہر ایک ایک بندے سے آپ نے رپورٹ لینی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا, جو میں نے آپ کو صبح آپ کا گول دیا تھا اس میں سے کتنا اچیو ہوا کتنا نہیں ہوا, اور اس کی وجہ جو نہیں ہو چکا اس کی وجہ کیا ہے. ہائرنگ دا پیپل, ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بیسک کام جو ہے, بہت امپورٹنٹ اینڈ بیسک کام یہ ہے, وہ لوگوں کو ہائر کرے گا. ہائر کیوں کرے گا؟ ایٹ دا رائٹ پوزیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم. صحیح وقت پر صحیح بندہ کیسے ہائر کرنا ہے. لیٹس سپوز ایک انجینئر کی ضرورت ہے, سافٹ ویئر انجینئر کی. آپ کی کمپنی کی ویب سائٹ کچھ مسئلہ کر رہی ہے, لیٹس سپوز آپ نے ایک یا دوسرا ہیلپر کے طور پر آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے, اس کا اسسٹنٹ آپ نے لینا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اور اس کی ہیلپ کے لیے, اس کا کام آسان کرنے کے لیے ایک بندہ آپ نے ڈھونڈنا ہے جو سافٹ ویئر انجینئر کی ہیلپ کر سکے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مختلف سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر ایڈ لگائے جاتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں, اپنی ویب سائٹ جو ہوتی ہے اپنی آرگنائزیشن کی اپنی انڈسٹری کی جو ویب سائٹ ہوگی اس کے اوپر لوگ پوسٹ کرتے ہیں, جاب اپنی پلیس کر دیتے ہیں. جو بھی اس کی جاب کی پراپر ایک بنا کر ڈسکرپشن بنائی جاتی ہے وہ ڈسکرپشن آپ اپلوڈ کر دیتے ہو. پھر لوگ جن کو نیڈ ہوتی ہے, جن کو ضرورت ہوتی ہے, وہ لوگ اپلائی کریں گے. آپ ان میں سے شارٹ لسٹ کر لو گے کینڈیڈیٹ. بہت سارے سافٹ ویئرز بھی ہیں جن کے تھرو آج کل ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو سافٹ ویئرز یوز ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں. اوکے, اپریز دا امپلائیز. اپریز دا امپلائیز کا مطلب آپ نے اپنے امپلائیز کو کچھ نہ کچھ کام دیا, آپ نے گول دیا بھی آج شام تک مجھے اس کی رپورٹ ضرور چاہیے, مجھے یہ فلفل آپ نے ضرور کر کے دینا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزانہ کی بیسس پر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اپریزل تیار کرنا ہے. اپریز کرنا ہے کہ کون کیسا کام کر رہا ہے. مختلف چیزیں مختلف پوائنٹس آ جاتے ہیں اپریز کرنے میں, بہت سارے پوائنٹس ہیں. ہم کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپریز کر سکتے ہیں. امپلائی اپریزل ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے وہ اگر دیکھا جائے اگر ان کی اپریزل خراب آ رہی ہے,
मतलब वो वक्त पे काम नहीं कर रहे, कुछ सुस्ती कर रहे हैं, या उस जो काम कर रहे हैं वो उन्हें नॉलेज भी है फिर भी कुछ ना कुछ खराबी बीच में कर रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद फिर आपको पता चलता है आपने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेनिंग क्यों देनी है, फिर उसका एनालिसिस होता है इससे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है हमारे डिपार्टमेंट को, वो दिया जाता है। फिर रेम्यूनरेशन, जिसे उजरत बोला जाता है उर्दू में, सैलरी, कंपनसेशन, मुख्तलिफ वर्ड है, उनके मंथली उनका पे रोल बनाया जाता है। ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है, HR डिपार्टमेंट का, वगैरह वगैरह। डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, हर काम एक प्रॉपर वे के अंदर किया जाना, या उन लोगों से वो काम लेना, ये काम है HR डिपार्टमेंट का। और वो काम लेते लेते आपने अप्रेज भी करना है। चलें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हाउ वी विल डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। Basically, human resources management is designing management systems to ensure that human talent is used effectively and efficiently to accomplish organizational goal. Basically, HRM क्या होता है, is designing management system। आपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना जो ह्यूमंस के स्किल हैं। ह्यूमन, अब वर्ड पर्सनल टू ह्यूमन आ चुका है। ह्यूमन में जो आपने लोग हायर किए हैं उनके स्किल्स को यूज़ करते हुए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनका स्किल्स सही वक्त पर और सही प्लेस पर यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने हैं। आपके गोल्स क्या हैं, मिशन क्या हैं आप लोगों के। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें क्या आ जाता है, आपने एक डिपार्टमेंट को बाकायदा प्रॉपर टीम बनाकर देनी है, उसको मैनेज करना है। उस टीम को मैनेज करने से मुराद आपका जो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, क्या उसकी मर्जी लोअर लेवल पे लग रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे लग रही है, सबऑर्डिनेट्स सुपरविजन पे, सुपरवाइजर क्या काम कर रहे हैं अपना प्रॉपर, और एम्प्लॉयज़ अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपने उस बाकायदा टीम बनानी है, जिससे आप हिरार्की भी बोल सकते हैं। आपने वो बेसिकली हिरार्की बनानी है। ओके, गेटिंग वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। अब तो हमारे पास बन तो गई टीम। अब CEO अपने सबऑर्डिनेट से या उससे लोअर लेवल का जो मैनेजर होगा उसको अपना काम बताएगा, वो अपने बाकायदा जो प्रॉपर पीछे टीम होगी उसको बताएगा। इस लिहाज से एक जो एंड पॉइंट तक एम्प्लॉय सुपरवाइज़र से नीचे होते हैं, सुपरवाइज़र उन एम्प्लॉय से अपना काम लेगा। इस तरह एम्प्लॉय, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, CEO वगैरह वगैरह अपना प्रॉपर काम करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट सही चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड इज HR एज ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसेस। कोर कॉम्पिटेंसेस क्या होती हैं? कोर कॉम्पिटेंसेस आप बोल सकते हो क्या क्या हासिल करेंगे हम एक ऑर्गेनाइजेशन से, अपने HR डिपार्टमेंट से हासिल क्या करना है हमने। सबसे पहले a unique capability that creates a high value and differentiate an organization from its competitors या competition। आपने एक ऐसी हाई वैल्यूएशन, अपनी हाई वैल्यू बनानी है जिससे दूसरे आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप मुख्तलिफ दिखो। आपने एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी कंपनी के अंदर। यूनिक कैपेबिलिटी वर्ड पर गौर करें, इसके अंदर है यूनिक कैपेबिलिटी।
اور آپ کو بتاؤں بعد میں سکسیسفل کمپیٹنسیز کون کون سی ہوتی ہیں. ایز مینشن فرسٹ آف آل از دا پروڈکٹیوٹی. ہماری فرم، ہماری آرگنائزیشن، ہمارا ڈپارٹمنٹ جس کا ہمیں گول ملا ہوا ہے وچ وی ہیو ٹو اچیو دیٹ گول، اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. جب ہم نے اوورٹیک نہیں کیا اس وقت کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، مڈل لیول پہ کیا ہے، ایز ہم نے سٹارٹ کیا اس ٹائم کے کیا ہے، مڈل پہ کیا، اور جب ہم نے ختم کیا تو ہم نے ریزلٹ کیا دیا. دس از یور پروڈکٹیوٹی. اور بیسیکلی فرق پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور کوالٹی سروس کیا ہوتا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے پہلے کوالٹی کیا تھی، جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہو ایکس وائی زی، اس کی کوالٹی کیا تھی، اور آپ کی سروسز کون کون سی پرووائڈ کر رہے تھے جب آپ نے سٹارٹ کیا وہ، اور اس کے بعد میں آپ کے جو کوالٹیز پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں آپ کیا فرق لے کر. اور آپ کے جو امپلائیز ہیں نمبر 3 پہ، امپلائیز کے سکلز کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ کے امپلائیز تو ہیں آپ کے پاس، جن سکلز کی بنیاد پر آپ نے ان لوگوں کو ہائر کیا ہے، کیا وہ اپنے سکلز کو صحیح وقت پر صحیح پلیسنگ پر یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ آپ نے چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور دین آفٹر اٹ لاسٹ ون از انوویٹیو آپریشنز. انوویٹیو وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والے آپریشنز یا کام. لیٹ سپوز پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ڈپارٹمنٹ نے نیچے والے ڈپارٹمنٹ کو جب کوئی بھی میسج دینا ہوتا تھا ایک لیٹر ٹائپ کیا جاتا تھا، پھر ہینڈ رائٹنگ پہ آگے ایک لیٹر اپر لیول پہ آیا، یا کہ کسی بھی ایریا میں اپنے لیٹر کو پوسٹ کرنا، وہ آپ کو بہت وقت لگ جاتا تھا. غالباً ایک میسج آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک ہفتہ لگ جاتا تھا. اس چیز سے بچنے کے لیے یو ہیو ٹو پروڈیوس دا ویل مینرڈ انوویٹیو آپریشن ان یور آرگنائزیشن. لیٹ سپوز جو کام آپ لیٹر دے کر کر رہے تھے، خط لکھ کر رہے تھے، ای میل کر وغیرہ سے آپ پرانے دور میں کرتے تھے، وہی چیز آپ کیا کرو گے، اپنی ویب سائٹ کے تھرو کرو گے. آپ واٹس ایپ کے تھرو لوگوں کو میسیج کرو گے، ایک آپ اسکائپ پہ آپ کانفرنسنگ کال لے لو گے، یوٹیوب پہ اپنے میسیجز دو گے. یوٹیوب پہ تو نہیں، اپنے فیس بک پیجز پہ لوگوں کو دینا سٹارٹ کر دو گے. لیٹ سپوز ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، آپ نے کچھ چیزیں منگوانی ہیں تو کیا کریں گے، موبائل فون، واٹس ایپ کریں، ایک لسٹ بنائیں، واٹس ایپ کریں، وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیں ریسیپٹ. یو ہیو ٹو پے دا بلز جو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. اسی طرح مطلب کہ جو انوویشن آ رہی ہے دنیا کے اندر وہ آپ نے اچیو کرنی ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے. سو لیٹس موو فارورڈ. Human capital and HR. Human capital is the collective value of the capabilities, knowledge, skill, life experiences, motivation of the organization workforce. آپ کو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں، جو ہمارے انڈر ورک کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی خاص قسم کی کیپیبلٹیز ہوگی. ان چیزوں کو، ان کے اندر بہت سارے سکلز ہوں گے، ان سکلز کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. ہاؤ یو کین کولیکٹ دیم. ہیومن کیپٹل از دا کولیکٹیو ویلیو آف ہیومن کیپٹل. جتنے بھی آپ کے امپلائیز ہیں ان سب کے سکلز کو اکٹھا کرنا ہے. اچھا، اس کی کیپیبلٹیز، ان کے پاس کیا کیا نالج ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنا جو آپ کام کروانے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا نالج ہے، کیا سکلز ہیں ان کے پاس، انہوں نے کیا زندگی میں ایکسپیرینس کیا. لیٹ سپوز کوئی بندہ پچھلی کمپنی سے جاب چھوڑ کر آ رہا ہے، اس نے وہاں پر کیا سیکھا، اس نے پریکٹیکل لائف میں کیا سیکھا، وہ چیزیں ہوں گی. موٹیویشن دی جائے گی، کون کتنا موٹیویٹ ہو سکتا ہے، اس کو موٹیویشن دے کر جو کام نکلوانا ہے وہ آف این آرگنائزیشن ورک فورس آپ کی جتنی بڑھتی جائے گی، ایک خاص قسم کی آپ نے ورک فورس لینی ہے. بہت شارٹ بھی ہوگی آپ کی ورک فورس، پھر بھی آپ کی آرگنائزیشن کے لیے نقصان ہے. اگر بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر بھی آپ کی
آرگنائزیشن کے لیے نقصان ہے. سو دس از دا ہیومن کیپٹل. بیسیکلی دا ورڈ دیکھیں کیا یوز کر رہے ہیں یہاں پر, ہیومن کیپٹل یوز کر رہے ہیں. ہمارا اثاثہ ہوتا ہے, ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے امپلائیز. سو امپلائیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اوکے, لیٹس موو فارورڈ. ایچ آر فنکشنز کیا کیا ہیں؟ ایچ آر فنکشنز دو قسم کے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے اندر فنکشنز آ جاتے ہیں ایز مینشنڈ. مینیجریل فنکشن اور آپریٹو فنکشنز. مینیجریل فنکشن میں آ جاتا ہے آپ کا پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکشن اور کنٹرولنگ. سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے پلان کرنا ہے. ہاؤ اٹ ول بی, یہ ہوگا کیسے, اس کا میتھڈ کیا ہوگا, کون کون اس ٹیم کا حصہ ہوگا, کون کیا کام کرے گا. یہ آپ نے ایک میٹنگ کے دوران ایک میٹنگ ارینج کروانی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں. پلان ہو گیا, اس کے بعد آپ نے آرگنائز کرنا ہے. آرگنائز کرنا ہے مطلب اس کو ایک پریکٹیکل فارم دینی ہے. ٹھیک, پھر آپ سٹاف بنا دو گے. لیٹس سپوز آپ کا امپلائی اے بی سی اینڈ ڈی ہے. آپ امپلائی اے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہو, آپ نے یہ چیز کرنی ہے. بی کی ڈیوٹی لگاتے ہو, یہ کرنی ہے. دس از دا تھنگ. پھر آ جاتا ہے آپ کا نیکسٹ ڈائریکشن دی جاتی ہے. آپ نے اس سے کام لینا ہے. جو اے ہے اس کا سب آرڈینیٹ یہ ہوگا, اس کے اوپر یہ ہوگا, اسٹافنگ یہ کرے گا, مینجمنٹ یہ کرے گا, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آ گیا کنٹرولنگ کون کرے گا. سی او سے لے کر مینجمنٹ تک, اب لوور لیول مینجمنٹ تک سب کنٹرولنگ کریں گے. ایز اپریز کون کرے گا؟ ایچ آر مینیجر, ہیومن ریسورسز مینیجر کرے گا. ان سب کو کنٹرول کون کرے گا؟ رپورٹ کون لے گا؟ اپنے حصے کا سب کام کرتے جائیں گے تو سب کا کام آسان ہوتا جائے گا. دین آ گیا آپریٹو فنکشن میں آ جاتا ہے پروکیورمنٹ, ڈیولپمنٹ, کمپنسیشن, مینٹیننس, موٹیویشن, انٹیگریشن. مطلب یہ ساری چیزیں آپ کا پروکیورمنٹ آ گیا. ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کمپنسیشن ان کی, جیسا میں نے پہلے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا, ان کی کمپنسیشن مطلب سیلری, ویجز, ریمونریشن وغیرہ وغیرہ جو مینٹیننس کرنے والی ہیں وہ کرنی ہے. اپنے موٹیویشن اپنے امپلائیز کو دینی ہے, اور انٹیگریشن مطلب ان سے سوال جواب کرنے ہیں. اوکے, ایچ آر ویلیوز اینڈ آرگنائزیشنل کلچر. سب سے پہلے سینٹرل ٹو آرگنائزیشنل کلچر اور دا ویلیوز دیٹ آر inherent in the ways organization and their members that treat people both inside and outside the organization. جو آپ کے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, آپ کے آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا ہیں, آپ نے کیسا ماحول, کیسا انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے, کون کس سے کیا کام لیتا ہے, کام لینے کا پروسیجر کیا ہے, میتھڈ کیا ہے, یہ سب چیزیں نوٹ ڈاؤن کی جائیں گی. لیٹ سپوز کوئی بھی آپ کا مینیجر ہے, وہ سب آرڈینیٹ یا سپروائزر سے ویسا کام تو نہیں لے رہا جیسا میں نے پکچر میں دکھایا گیا ہے, زبردستی کام لینا. زبردستی اگر کام لے گا ضرور کام میں فالٹ آئے گا. اس زبردستی میں ہوگا کیا, آپ کا کام خراب ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن خراب ہوگی, آپ کے امپلائیز آپ کو چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے. وجہ ہمارا جو مینیجر ہے وہ سختی کرتا ہے. جو کام, ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, جو کام آپ محبت پیار سے کروا سکتے ہیں وہ سختی کروا کر نہیں کروا سکتے. یہ بہت سے لوگوں کی ریسرچ بھی ہے, اس پر بہت ساری چیزیں لکھی بھی جا چکی ہیں, لائف ایکسپیرینسز بھی ہیں لوگوں کے. جو لوگ سختی سے کام کروانا جانتے ہیں وہ ایک شارٹ مدت کے لیے ہوتا ہے. آپ زبردستی کسی کو بھی یہ کرو وغیرہ سختی کر کے ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ بھی کام کروا رہے ہیں, وہ خاص لمٹ کا ہوگا, جسے آپ بولتے ہیں نا پرولونگ نہیں ہوگا, لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگا. لمبے عرصے کے لیے آپ کو باقاعدہ مینجمنٹ ٹیم بنانی پڑتی ہے جو آپ کو انفارمیشن دیتی رہے, ان کو اپریز کرتی رہے, پھر ان کو اپنے
आपने उनको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उनमें जो जो फॉल्ट्स हैं वो निकालने चाहिए, सैलरी के बारे में निगोशिएट करना चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट कितने अफोर्ड कर सकता है या नहीं। बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ लेकर बताता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी स्किप करता जा रहा हूँ, वजह क्योंकि अगर अभी सब कुछ बता दिया जाए तो नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट आपके लेक्चर में वो बहुत सारी चीज़ें बोरियत का सामना करेंगी आपको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है? प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क डन कंसिडरिंग दैट कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड। जो आपने रिसोर्सेज यूज्ड कर लिए हैं, जो यूज़ हो चुके हैं, उनको सामने रखते हुए आपने ये मेजर करना है कि क्या क्वालिटी का, किस क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी का आपने वर्क डन किया है। ओके, समझ आ गई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो रिसोर्सेज, जितने जितने कॉस्ट के रिसोर्सेज आपने यूज़ करके मेजर करना है कि आपकी कितनी क्वांटिटी और कौन सी क्वालिटी का वर्क डन आपको मिला है। लेट्स सपोज, जैसा कि मैंने मिसाल दी है, यू हैव द रॉ मटेरियल ऑफ द टू मेकिंग बिस्किट्स। आपके पास बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, आप बिस्किट बनाने के लिए आपके पास 150 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, जो आप सेल करके आउटपुट कितने की लोगे? 220 रुपये की आप उस 150 वाले रॉ मटेरियल से आप अर्निंग करोगे, जो आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी होगा। मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ा प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट लेबर कॉस्ट। यूनिट लेबर कॉस्ट क्या होता है? यूनिट लेबर कॉस्ट इज द कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ वर्कर। एवरेज कॉस्ट ऑफ वर्कर को आपने डिवाइड करना है किसके साथ? बाय देयर एवरेज लेवल ऑफ आउटपुट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट लेबर कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ वर्कर्स बाय देयर एवरेज लेवल ऑफ आउटपुट। आपने कितना उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है और उन्होंने आपको कितना रिटर्न दिया है, कितना रिजल्ट दिया है, क्या आउटपुट दिया है, उसका लेवल। ओके, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा। दोबारा बिस्किट वाली फैक्ट्री पे चलते हैं। उसकी एग्जांपल लेने के लिए आपने अपना रॉ मटेरियल तैयार किया है 150 रुपीज़ का, सॉरी, आपके पास 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट आपने की है अपने बिस्किट बनाने के लिए अपने वर्कर्स के ऊपर। उन्होंने आपको कितना रिटर्न दिया है, कितने का बिस्किट बनाकर दिया है जो आपने सेल किया है? 3 लाख का। ओके, आपके पास इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, दोबारा कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द वर्कर जो आपने इन्वेस्ट की है और एवरेज लेवल ऑफ आउटपुट जो आपको आउटपुट मिला है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.5 यूनिट लेबर कॉस्ट आएगी आपकी। एक एम्प्लॉय जो आपको आपको वो चीज़ तैयार करके देगा, 0.5 यूनिट लेबर कॉस्ट आएगी। सो यही था आज का टॉपिक था, कुछ भी। यही आज के टॉपिक्स थे। जिसको जहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन हो इन स्लाइड्स के अंदर, कहीं अदर दूसरी चीज़ों के अंदर, मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए दूसरे कंटेंट्स के ऊपर नेक्स्ट ऐसे बढ़ते जाएंगे और इस चीज़ को, इस कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इंशाल्लाह, वेरी हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट्स और दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आप मुझसे कुछ कन्फ्यूजन हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जीमेल अकाउंट है, आप मुझसे रब्ता करें। कुछ भी कन्फ्यूजन है मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।